اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عنایت اللہ اسیر آج 91 نیوز سچ کی آواز چترال کے قومی چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور آج کی ہماری محفل ہے چترال کے سماجی کارکن، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور چترال کے بہت ہی تاریخی سیاسی خاندان سے وابستہ چترال کے پہلے ڈسٹرکٹ کونسل کے ناظم محترم حاجی خورشید علی خان صاحب کے فرزند ارجمند رضیت باللہ صاحب۔ ان کے ساتھ میری نشست ہوگی، چترال کے تعمیر و ترقی کے موضوعات پر، مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ تو میں آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ محترم عنایت اللہ اسیر صاحب آپ کا، اور میں خصوصی طور پر چینل 91 کا اور سچ کی آواز، کیونکہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں سے سچ کی آواز کو باہر دنیا تک پہنچانا، یہ جو پریوں کا دیش جس کو ہم کہتے ہیں چترال، یہاں سے اس آواز کو باہر نکالنا، اور چترال کے جو مختلف ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ لوگ جو آپ پروگرام کرتے ہیں، آپ ہوئے خرم صاحب ہوئے، آپ کی ٹیم جتنی بھی، سب مبارکباد کے قابل ہیں۔ تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا سوشل ورکرز ہیں، کیونکہ ہمارا تو سارا وقت ہی ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جن کے ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، خاص کر جو ہمارا علاقہ ہے جو بہت ہی پسماندہ ہے، بیک ورڈ ایریا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ 47 کے بعد پاکستان بنا، پھر 69 میں جا کے پاکستان کے ساتھ ضلع چترال کا نیکسس ہوا، اور ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ پاکستان کو ہم نے قبول کیا۔ 91 کور کے کور کمانڈر چترال تشریف لائے اور بر وقت تشریف لائے، تو اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کور کمانڈر صاحب کا جو وزٹ تھا چترال میں، آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ افغان طالبان کے علاقے سے پاکستانی طالبان کا ایک اٹیک آیا چترال کے اوپر، چترال کی سرزمین کے اوپر، جس کو چترال اسکاؤٹس کے جوانوں نے، پھر ان کے بیک اپ میں افواج پاکستان نے ان کو پسپا کر کے واپس بھیج دیا۔ تو دورے کا مقصد کور کمانڈر صاحب کا یہی تھا کہ جو چترال کے اندر کچھ لوگوں کے دلوں میں تحفظات یا دماغ میں پیدا کیے گئے تھے شکوک و شبہات سوشل میڈیا کے تھرو، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ جی امریکہ میں یا دنیا کے دوسرے چینلز میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جی دروش بازار میں یا چترال بازار میں آ کے قابض ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک پورے جو چترالی کمیونٹی ہے یا پاکستان کے دوسرے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو کافی وہ سراسیمگی اور ایک خوف کی علامت پیدا ہو گئی۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اس نے اس پس منظر میں یہ دورہ کیا، اور الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کور کمانڈر صاحب آئے چترال، اگرچہ ان کا دورہ اس کا ایک جو میں نے پس منظر میں نے پیش کی وہ اپنی جگہ، لیکن اس نے کچھ باتیں جو کی ہیں اس پہ ہم ضرور میں کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ ایک تو اس نے چترال کا جو ہمارا کلچر ہے، اسپیسیفک کلچر، چترال آپ عنایت اللہ اسیر صاحب آپ دیکھیں، چترال خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ضلع ہے، لیکن ہم سب سے چھوٹی ایک کمیونٹی ہے، ایتھنک کمیونٹی، پشتو ڈومینیٹڈ، اور ہندکو سپیکنگ لوگوں میں چترالی بولنے والے لوگ سب سے کم ہیں۔ ان تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے اس نے جو دو باتیں کی، خاص کر میں اس پہ کروں گا، ایک تو ڈومیسائل کے حوالے سے اس نے بات کی کہ جو چترال کا ڈومیسائل ہے وہ یہاں پہ باہر سے لوگ، ضلع سے جو باہر کے لوگ آ رہے ہیں وہ ادھر آ کے آباد ہو رہے ہیں، اس بیس پہ وہ شناختی کارڈ بناتے ہیں۔ تو جو چترال کا اپنا جو کلچر ہے، جو ایک پرامن کلچر ہے، ایک لونگ کلچر ہے، ایک سپورٹس کے حوالے سے، ایک پیار کرنے والے کے حوالے سے، پولو کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، پہاڑوں کے حوالے سے سب سے پرامن ضلع ہے۔ کور کمانڈر صاحب کا جو ڈومیسائل کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایسے عناصر یہاں پہ نئے جو آپ کی جو کمیونٹی ہے، جو آپ لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی ہوئی، پورے کے پی میں ہوئی، لیکن چترال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو، کہیں خدا نخواستہ وہ امن خراب نہ ہو۔ اس نے ڈومیسائل کے حوالے سے جو بات کی تو بحیثیت چترالی میں اس کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان ڈومیسائل کو اس نے کہا کہ جی میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے یہ بات کی کہ آپ کسی طریقے سے ان ڈومیسائل کو روکیں، اور اس بیس پہ جو شناختی کارڈ بنتے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس نے کی جی ڈویژن کی بات، کور کمانڈر صاحب نے کہا کہ میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے یہ بات کی ہے کہ جی چترال چونکہ بہت ہی بڑا ضلع ہے، رقبے کے لحاظ سے پورے پاکستان میں دوسرے نمبر کا بڑا ضلع ہے، تو اس کو ایک الگ ڈویژن بننا چاہیے۔ جب ڈویژن بنے گا، یہاں پہ کمشنر آئے گا، اس کے بعد اس کے نیچے اور بھی آفیسرز آئیں گے، تو جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وہ جو لوگوں کے مطالبات اس دن پیش ہوئے تھے، تو ان کاموں کو کرنے میں ہمارے لیے جو ہے نا ڈائریکٹ ایک وہ ہوگا، رابطے کا ایک سلسلہ ہوگا کہ یہاں سے ڈی سی صاحب چٹھی لکھتے ہیں کمشنر کو، کمشنر چیف سیکرٹری کو، تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اس لیے دو باتیں اس نے کی، بڑی زبردست باتیں کہ میں کہتا ہوں اس سلسلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اصل میں ہمارے لیے چترال کے بہت پرانے ہمارے مطالبے اب ہے، میں اس کو اپنا رائٹ اور حق بھی لکھتا رہتا ہوں
کہ چترال 10-15 سال پہلے میرے خیال میں چترال میں جب سے FCPS اسکولوں کا آغاز ہوا ان دنوں سے میں لکھتا رہتا ہوں کہ چترال میں کسی طرح سے کیڈٹ کالج کا قیام ہو، کیونکہ سوات میں ہے ہمارے ایک ہی سوات اور چترال ایک ساتھ ضم ہوئے ہیں، تو سوات میں کیڈٹ کالج قائم کر کے چترال کے پرامن، قانون پسند اور شریف النفس دنیا کے مانے ہوئے مہذب قوم کے لیے اور تعلیم سے لگاؤ لگنے والا قوم کے لیے کیڈٹ کالج کی نہایت ضرورت تھی۔ تو اس کے لیے ہمارے کور کمانڈر صاحب نے بہت بڑی بات کی تھی، ہم اس کو انشاءاللہ اس کو ذکر بنائیں گے۔ اس سے ہم کیا تجاویز دیں گے اس کے عملی اقدامات تاکہ کمنگ سیزن میں نومبر دسمبر میں اگر اس کے لیے کوئی کام کیا جائے تو ممکن ہے نئے سیزن میں وہ اس میں کیا پیش رفت کرتا ہے، کیا آسانیاں آپ بتائیں گے؟ اسیر صاحب، میں جس طریقے سے آپ نے بات کی، میں چونکہ محفل میں تھا، یہ جو کیڈٹ کالج کا ایک ڈیمانڈ آیا تو کور کمانڈر صاحب نے اس کے رپلائی میں یہ کہا کہ جی آپ کو یہ زمین یا جگہ پرووائڈ کریں، ہم کیڈٹ کالج آپ کو بنا کے دیں گے۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ چترال کا ضلع KP میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتا ہے ایبٹ آباد ہری پور کے بعد ایجوکیشن کے لحاظ سے۔ چترال کے جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، 90% بچے اور بچے اسکول جاتے ہیں، ان کو ایجوکیشن سے ایک لگاؤ ہے، ایک محبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں تو یہ ہر صورت میں چترال میں کیڈٹ کالج بننا ہے۔ میری جو کور کمانڈر صاحب سے آخر میں تھوڑی سی 3-4 منٹ کی جو انٹریکشن ہوئی، اس میں IGFC صاحب نور صاحب بھی تھے، کرنل بلال صاحب بھی تھے، اور اس وقت کے کرنل جو ابھی چلے گئے ہیں کرنل سمی صاحب بھی تھے۔ تو اس کو میں نے یہ سجیشن دی کہ اگر آپ اب نئے سرے سے زمین خریدیں گے، بلڈنگ بنائیں گے تو اس میں شاید ٹائم لگے اور شاید فنڈ کی کمی کی وجہ سے شاید یہ پروجیکٹ نہ ہو۔ تو میں نے کہا آلریڈی آپ کے پاس دروش میں جو FCPS کا آپ نے ایک بلڈنگ بنایا ہوا ہے، تقریباً کوئی 1 ارب روپے کا، بہت بڑی بلڈنگ ہے، تیار بلڈنگ ہے، پیاری، اس کی خوبصورت آپ نے اس کی ڈیزائننگ کی، اس کے سارے درخت بھی آپ نے پنجاب سے منگوا کے لگوائے ہیں، چمن بھی اس کا ہے، پیارا ہے۔ تو اچھا نہ ہوگا کہ آپ اسی کو آپ جو ہیں ڈکلیئر کریں کہ آپ اس کو آپ کیڈٹ کالج بنے تاکہ ایک پروسیس میں آسانی ہو۔ لیکن مجھے بعد میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے FCPS دروش سمیت بونی اور کاغلشٹ کو بھی انہوں نے پروپوز کر کے آگے بھیجا ہوا ہے۔ تو اب ہم کوشش کریں گے اس سچ کی آواز کے تھرو اور آپ کی تھرو کہ کور کمانڈر صاحب ہماری باتیں سنیں، جو پرومسز ہوئے تھے کیڈٹ کالج کے حوالے سے، ڈویژن کے حوالے سے، ان کو ہم عملی جامہ پہنائیں۔ کیونکہ چترال کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چترال میں بڑے جو کام ہوئے ہیں میجر، جس میں چترال اسکاؤٹس کی انہینسمنٹ ہے، 2 ونگ سے بڑھا کے اس کو 6-7 کیا، تو وہ بھی کسی جرنیل نے کیا تھا، اگر لواری ٹنل کسی نے بنایا تو وہ بھی کوئی جرنیل تھا۔ تو ہمارے جو لوگوں کے عام لوگوں کے جو توقعات ہیں وہ تو جرنیلوں سے ہی ہیں۔ تو اگرچہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ کوئی بات آپ کرتے ہیں ٹاپک یا افواج پاکستان کے حوالے سے، تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جی پاکستان میں وہ قوتیں جو جن کو ہم کہتے ہیں بین الاقوامی ایجنٹس، وہ بھی سرگرم ہیں، تو چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے چیز کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کو اچھے اینگل سے دیکھیں، پازیٹیو اینگل سے دیکھیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی تو انشاءاللہ کہ یہ چیزیں ہوں، چاہے وہ کور کمانڈر صاحب کر رہے ہیں، چاہے چیف سیکرٹری صاحب کر رہے ہیں، چاہے حکومت کرے۔ چترالیوں کا ہمیں ایز اے چترالی اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کور کمانڈر کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ کر رہا ہے، وزیر اعظم کر رہا ہے، کوئی آرمی چیف کر رہا ہے۔ ہمیں چیز سے غرض ہونی چاہیے جو ہمیں یہاں پہ ملے، جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو۔ چترال کے لوگ کسی کے احسان فراموش ہم نہیں ہیں، ہم کرنے مراد کو نہیں بھولے، ہم نے دیکھیں اسیر صاحب، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، کمانڈنٹ مراد جو کرنل مراد صاحب ہیں، اس کا ذکر کور کمانڈر صاحب نے خود بھی کیا، ٹھیک ہے نا۔ وجہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ تو ہمارا بھی یہ پیغام ہونا چاہیے کہ اگر ہم بحیثیت قوم محبت سے پیش آئیں سب کے ساتھ، تو پھر شاید ہمارے مسائل کا حل انشاءاللہ ضرور نکلے۔ تو اب ایسا ہے کہ آپ نے چترال میں جو منظور شدہ گیس پلانٹ تھے، اور وہ منظور بھی اس لیے ہوئے تھے کہ چترال کے ہمارے گلیشیئر پڑ رہے ہیں، سیلاب آئے تھے، 40 گاؤں ہمارے خراب ہوئے تھے، تو ادھر وزیر اعظم صاحب تشریف لائے اور اس نے کچھ پیسے بھی نقد مدد کیا اور کچھ باتیں کی تھی، اور اس سے سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا چترال کے لیے 3 جگہوں پہ دروش، آیون بروز اور چترال میں گیس پلانٹ لگا کے چترال کے ماحول کو بچانے اور جنگلات کو بچانے کی بات کی تھی، اور اس کے زمینات بھی خرید کر تیار پڑے، اب بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اس سلسلے میں جب لیٹ ہوئی بلکہ تنصیبات کو اٹھا کے کہیں اور لے جانے کی باتیں ہم نے سنی، تو آپ نے ذاتی طور پر جا کے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ کیا اور اس کا آرڈر بھی آپ کے حق میں آیا۔ آرڈر حاصل کرنے کے بعد ان پلانس کی تنصیب کے سلسلے میں آپ کیا؟ دیکھیں عنایت اللہ اسیر صاحب، بہت ہی اپنے ایک جینوئن ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے، تو اس پہ میں ذرا ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ خاص کر میں اپنی سیاسی پارٹیاں جو ہیں چترال کی، میں ان کے حوالے سے بات کروں گا۔ یہ پلانٹ منظور ہوا تھا 2017 میں شاید، اس طریقے سے۔ اس کے بعد بدقسمت سی ہوا کہ دوسری حکومت نے آ کے گیس پلانٹ کو
ان کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے اوپر ستم ظریفی یہ کہ انہوں نے جو زمین خریدی تھی، جن لوگوں سے زمین خرید ان کی پیمنٹ بھی ہو گئی تھی، اس کے لیے مشینری بھی درآمد کر کے پاکستان پہنچایا گیا تھا. اور یہ گیس پلانٹ کا یہ تھا کہ پائپ لائنوں کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائیں اور ہمیشہ رہیں. اور یہ تھا کہ خدا نہ خاصہ پیچھے سے سپلائی کٹ آف بھی ہو تو پھر بھی 1 سال تک اس گیس پلانٹ میں اتنا گیس ہوتا ہے کہ 1 سال تک ان لوگوں کے گھروں میں گیس پائپوں کے ذریعے آتا. تو ہمارا یہ کہ لوگوں کے لیے اس سے آسانی ہوتی. ہماری جو مائیں بہنیں یا بوڑھی خواتین صبح اٹھ کے گیس چولہا آن کرتے اپنا کھانا شانا بنا لیتے، انرجی کا ایک مسئلہ ہوتا تھا. دوسری بات یہ کہ جو جنگلات کی ہماری کٹائی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اوک دنیا کا سب سے قیمتی درخت ہے، صرف 8 سال کا رہ گیا ہے، اور جس بے دردی سے اوک درخت کی کٹائی ہو رہی ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس گیس پلانٹ کا یہ تھا کہ کم از کم ان جنگلات کی کٹائی پہ زور جو تھا، بوجھ وہ کم ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ وائلڈ لائف آپ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی قیمتی جانور ہیں پہاڑوں میں وہ بھی نایاب ہو رہے تھے، چکور، ہرن، باراسنگا، یہ جو بھی چیزیں یہاں پہ آپ ہم کہہ لیں وہ بھی علاقہ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو یہ وائلڈ لائف کے لیے بھی بڑا اچھا تھا. پھر جب یہ وائنڈ اپ ہوا، پھر ان کو نیلام کرنے کی بات ہوئی تو پھر میں ہائی کورٹ چلا گیا. پھر میں یہاں پہ چترال بار میں آ کے میں نے آل پارٹیز کی ایک میٹنگ کی. اس پہ میں نے کہا تو سب پارٹیز کے بڑے تھے، انہوں نے سب نے پرومس کی کہ جی ہم آپ کو اس کیس میں آپ کو چندہ بھی دیں گے. آپ نے بڑا زبردست کیا، انہوں نے وقتی طور پہ مجھے بڑا انکریج کیا، لیکن کسی نے خدا گواہ ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا. لیکن چترال کا وہ ایک بیٹا تھا وکیل، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، شیر حیدر صاحب کا. تو اس نے بغیر فیس کے، بغیر پیسے کے یہ کیس، شیر حیدر صاحب، ہاں جی پشاور ہائی کورٹ میں، اس نے یہ کیس بغیر فیس کے لڑا اور کیس جیت گیا. اس نے اسٹے کیا، نہ آپ کوئی حکومت زمین بیچ سکتا ہے نہ پلانٹ. بس صرف یہ کوشش کرنی چاہیے سیاسی پارٹیوں کو کہ کسی طریقے سے اس پہ کام کا آغاز ہو تاکہ لوگوں کو یہ سہولت میسر ہو. یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات آپ نے کی ہے، شیر حیدر صاحب کے کام بات کی، محنت کی بات کی ہے. اور اسی طرح ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے محترم محب اللہ رضوی صاحب اور بیرسٹر اسد صاحب اور دوسرے پورے چترال کے جتنے وکلاء پشاور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، وہ سب مل کر چترال کے تمام کیسز جو قومی لیول کے اجتماعی کیسز ہیں اس میں پیسے نہیں لیتے. ہمارے لینڈ سیٹلمنٹ کی کیس کے حساب کے سامنے ہے، میں کل بھی اس پیشی میں جا کے آیا ہوں، وہ بہت بڑا کیس ہے. تو اس سلسلے میں وہ ہم سے کس نے فیس نہیں لیا. ہم پشاور ہائی کورٹ میں کام کرنے والے چترالیوں کا آفرین کرتے ہیں. اور جو ایک بات آپ نے کی ہے نا کہ چترالی مل کر آپ کو کسی کام میں اس سے مالی مدد کریں گے، تو یہ میرے تجربے میں آیا ہے، اس کی امید نہ رکھیں. کام کریں، اس کا بدلہ اجر اللہ دے گا، اللہ دے گا. ہم اپنے پشاور ہائی کورٹ کے وکلاء کی وجہ سے بڑا سینہ تان کے جاتے ہیں. وہ ہمیں الٹا ہمیں چائے پلا کے، اب بھی ہمارے 10-20 آدمی ہم آئے تھے تو انہوں نے ہمیں چائے پلایا، ہمیں کیس بھی کیا، تاریخ بھی لیا. سر میرا بھی اسی کیس میں یہ تھا کہ ناشتہ بھی وہ کراتے تھے، کھانا بھی وہ کھلاتے تھے، کیس بھی ہمارا چترال کا لڑتے تھے. لیکن وہ کوئی سیاسی لیڈر بھی نہیں ہے، نہ کسی کو MNA بننا ہے، نہ کسی کے MP بننا، چاہے محب اللہ رضوی صاحب ہو، شیر حیدر ہو، دوسرے وکلاء ہوں، بیرسٹر اسد صاحب، ہم سب کے مشکور ہیں جو چترال کے حوالے سے لوگوں کی وہاں پہ بغیر فیس کی خدمت کر رہے ہیں. ہم ان کا شکر گزار ہیں. ابھی چونکہ نشست بہت ہی قومی لیول کی نشست ہے، اس میں ہمارے NHA صاحب کے کام بڑے NHA جو چترال میں آیا، CDM بنا، اس کے لیے بڑی جدوجہد، آپ خود بھی ہمارے سرپرست ہیں، آپ بھی اس میں اس کے حصے تھے. پورے چترال کا ایک قومی غیر سیاسی پلیٹ فارم ہمارا ہے CDM چترال ڈیولپمنٹ موومنٹ، اس کے آپ خود بھی معزز ممبر ہیں ایگزیکٹو باڈی کے. تو ان کی آپ ہی کی کوششوں سے NHA کے دفاتر کھلے، ان کا PD2 آئے، کام بڑے زور. ابھی ایسا لگتا ہے کہ NHA یہاں سے اٹھ کر چلا گیا ہے، ہم کام کی کوئی رفتار نہیں ہے. اس میں آپ کیا دیکھیں؟ دیکھیں جی، ہم اس میں بذات خود شاید میں غلط کہہ رہا ہوں. اگر جس قوم کی کوئی سرپرستی نہ ہو تو پھر یہ حالات ہوں گے. ہماری کوئی سیاسی سرپرستی اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا. ماشاءاللہ جو ہمارے پرانے لیڈرشپ جو بھی تھی، اچھے تھے برے تھے، ایک سرپرستی ان کی نظر آتی تھی. اب لیڈر بہت سارے آپ کو ملیں گے، سیاستدان آپ کو ملیں گے، لیڈر تو میں نہیں کہہ سکتا، سیاستدان آپ کو بہت ملیں گے، لیکن قومی ایشوز کے اوپر آپ کو وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اسی وجہ سے NHA کا کام جو ہے نا ہمارے علاقے میں لیٹ ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ کوئی قومی لیڈر ہو، وہ اٹھے، لوگ کھڑے ہوں، آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ کام شروع ہوتا ہے کہ نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو سول ایڈمنسٹریشن کے جو ہمارے لوگ ہیں، مثلا ڈپٹی کمشنر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ DC صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ علاقے کے ڈپٹی کمشنر ہیں. آپ کا کام یہی ہے کہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، جو لوگوں کے تکالیف ہیں، جس طریقے سے آپ نے NHA کا ذکر کیا، NHA کا کیا، ہمیں روڈ ہی دینا ہے نا. اس نے جو میری بنیادی ضرورت ہے، جو ہماری بنیادی ضرورت جسے آئین پاکستان نے مجھے دیا ہوا ہے کہ جی آپ کا یہ چیز، ہسپتال ہوا، روڈ ہوا، یہ ایجوکیشن، یہ آپ کی بنیادی چیزیں یہ آپ کو ملنی چاہیے.
تو کم از کم ڈی سی صاحب کو اس چیز میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیٹر لکھنا ڈی سی صاحب جو ہے نا یہ کوئی احسان نہیں ہے مجھ پہ. ڈی سی صاحب کو چاہیے جا کے چیف سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ کرے, ڈی سی صاحب کو جائے فیڈرل میں جا کے میٹنگ کرے, چترال کے لوگوں کے جو آل پارٹیز کے نمائندے ان کو یکجا کرے, ان کو موبلائز. اگر ہم سوئے ہوئے تو اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو موبلائز کر کے آگے چلا جائے. اب دیکھیں اس سے دوسری بات مجھے یاد آئی کہ کور کمانڈر صاحب کی میٹنگ میں ایک کمیٹی کا بھی اعلان ہوا تھا. کور کمانڈر صاحب نے کہا تھا جی کمانڈر صاحب کے زیر صدارت ہم ایک جو ہیں مقامی جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ہم ایک کمیٹی بنائیں گے تاکہ یہ جو ترقیاتی پروجیکٹس کے حوالے سے ہمارا آپس میں اسٹرانگ انٹریکشن ہو تاکہ کام آگے بڑھے. تو میں ضرور یہ بات کروں گا کور کمانڈر صاحب سے بھی, جو ہمارے کرنل بلال صاحب سے ان سے بھی وہ کمیٹی آپ بنائیں. تو ان حالات میں ہم بڑی مشکل سے ان تنگ پہاڑیوں میں زندگی گزارتے ہیں. سال کے 6 مہینے تو ہم تو بس سو کر ہی کھاتے ہیں کیونکہ کوئی کام ممکن نہیں ہوتا ہے, سخت علاقہ ہے. تو ان حالات میں ہمیں جو ابھی این سی پی گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کی جو بات ہو رہی ہے اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا بنتی ہے؟ دیکھیں جی این سی پی گاڑیوں کے حوالے سے کس ٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کا این سی پی گاڑی جب بارڈر کراس کرتے تو وہ کیسے کراس کرتا ہے؟ سوال بنتا ہے نا کہ پاکستان کی حدود میں آپ گاڑی پہنچا رہے ہو تو کس طریقے سے آ رہا ہے؟ کیا اس میں جو بارڈرز میں ہمارے جو بھائی ہیں جو بھی حضرات ہیں کیا ہمیں مبینہ طور پہ یہ سننے کو نہیں مل رہا کہ یہ گاڑیاں وہاں پہ آلریڈی ٹیکس جو اپنے جیب میں ڈالنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ ایک گاڑی اگر وہ افغانستان میں آپ 4 لاکھ کی خریدتے ہیں تو 2 لاکھ آپ بارڈر کے ایریا میں خرچ کرتے ہو تو گاڑی 6 لاکھ میں ادھر پہنچتا ہے, پھر آگے ایک 7 لاکھ بک جاتا ہے. تو لوگ تو اپنا ٹیکس پہلے ہی دے چکے ہوتے ہیں, لیکن ان آفیشیل ٹیکس ہے, وہ رشوت کے طور پہ لی جاتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جو ٹیکس اگر حقیقی معنوں میں لیتے تو وہ بارڈر پہ لیتے تو ابھی تک پاکستان کے اکاؤنٹ میں کھربوں روپے ہوتے, لیکن آپ نے گاڑیاں تو پہنچائیں اور وہ پیسہ بجائے حکومت کے خزانے میں جائے لوگوں کے جیبوں میں چلے گیا, اور اب آ کے آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مزید ٹیکس آپ دیں. تو بہتر ہوگا کہ جو پیسے گاڑیوں کے حساب سے بارڈر پہ دیے گئے تھے لوگوں کو ان سے لے کے وہ پیسہ آپ حکومت کے خزانے میں جمع کر لیں. اچھا, تو ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں نا جی ہم کیسے متحمل ہو سکتے ہیں اس کو؟ ہم کیسے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم اپنا 2 وقت روٹی کھائیں کہ جو گاڑی آپ نے خود اپنے ایکٹ کے تحت جو ملکن ڈویژن پہ آپ نے کہا تھا کہ جس میں ٹیکس نہیں لگیں گے, جو ہم نے پاکستان کے ساتھ جب ہمارا علاقہ ہو رہا تھا یہ ہمارا ایک میرے خیال سے ایک معاہدہ بھی ہے کہ اتنے سالوں تک ہمارا ٹیکس نہیں ہوگا. جس قوم کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اور گاڑی بھی آپ نے ہی پہنچا کے دی ہے, پھر ابھی آ کے آپ میرے گھر میں آ کے میری گاڑی پکڑ کے رہیں گے آپ اس کا پیسہ بھی دیں, تو میں کہتا ہوں یہ تو ایک ظلم کی انتہا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو ابھی یقیناً اعلانات گزشتہ بجٹ میں ہمارے سڑکوں کے لیے ہمارے دوسرے لاہوری ٹنل کے فائنلائزیشن کے پورے کام چترال سائٹ کا جو پڑا ہے ان کے لیے کوئی کافی رقم بجٹ میں رکھا تھا. 5 ارب 50 کروڑ روپے چترال مستوی روڈ کے لیے رکھا تھا, 1.5 ارب روپے چترال ایون بومرے روڈ کے لیے, 1 ارب روپیہ یہ گرم چشمہ روڈ کے لیے مختص ہوئے تھے. جون میں مختص ہوئے, آج اکتوبر کے کوئی خیال میں بہت آگے ہم جا چکے ہیں اور ایک کہنا ابھی تک این ایچ اے کو نہیں ملا. ابھی سردیاں سر پہ پہنچی ہیں, اب ترکول کیسے ہوگا, کام کیسے کریں گے لوگ, مشینریاں کھڑی ہیں, کرایہ ان کا این ایچ اے دے رہا ہے اور مرکز سے فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے یہی بہانہ کرتے ہیں این ایچ اے والے. کیا این ایچ اے کو کام نہ کرنے کا فنڈز کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے ہے یا این ایچ اے کی اپنی سستی ہے؟ دیکھیں عنایت اللہ صاحب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, کچھ ذمہ داری اس میں این ایچ اے کی کچھ ہماری بھی ہے علاقے کے لوگوں کی. ایک تو یہ کہ ہم سخت وقت گزارتے ہیں لیکن اپنے حق کے لیے کوئی بات نہیں کرتے, یہ تو ہمیں ماننا چاہیے. تو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں, اگر لواری ٹنل کے اس سائڈ پہ چترال کے لوگوں کو کھڑا کر کے 20 گھنٹے ایک زمانے میں برف باری میں پھر ان پہ لاٹھی چارج بھی کرتے تھے, فائرنگ بھی کرتے تھے لوگ اس وقت گولی مارنے کے لیے, لیکن جب جو ہی ٹنل کراس کرتے ہیں ہمارے بھائی اپنا وہ دکھ غم ہی بھول جاتے ہیں. ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے کہ یہ جو ہمارے ایشوز جس کے لیے ہم خود آواز نہیں اٹھاتے تو این ایچ اے یا مرکزی حکومت آپ کے لیے کیا کرے گا؟ کیونکہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہ ایک مافیا کا ملک ہے, یہ آپ سن لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پولیٹیکلی مافیا کا ملک ہے. جس علاقے کا پولیٹیکلی مافیا اسٹرانگ ہوگا وہ آپ کا پیسہ آپ کا حق اٹھا کے اپنے علاقے میں لے جائے گا. کوئی چترال کا فنڈ اٹھا کے کسی زمانے میں اگر ملتان لے گیا تو آج کے دور میں اسی فنڈ کو اٹھا کے کوئی بنو لے جا رہا ہے. جب تک آپ اٹھ کے ایز اے پاور ایک قوم اپنا حق چھین کے یہاں پہ نہیں لگائیں گے تو این ایچ اے تو وہ تو بیچارہ ایک ڈائریکٹر یا اس کا جی ایم تو مجبور آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک, آئی ایم ایف سے تو آپ نے میرے نام پہ پیسے لیے, لیکن جو اوپر پولیٹیکل جو ایلیٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے اپنے اپنے علاقے میں اپنا حلقہ بنانے کے لیے, اپنے آپ کو ایم این اے بنانے کے لیے جو فرعون بن کے بیٹھا وہ آپ کو چترالی کو حق دے گا. پورے چترال میں یہ تو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے بارڈر کھلے ہوئے ہیں, کچھ آتے جاتے ہیں, کبھی بند ہوتا ہے. ایران کے ساتھ بارڈر کھلا ہے, تجارت ہوتی ہے, آتے جاتے ہیں لوگ. پورے افغانستان کی باؤنڈری گوادر سے لے کر ہمارے بالکل آرام ٹچنگ براؤل تک
جائز ناجائز تجارت بھی ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں۔ یہ چترال ہی کو 1998 کے بعد ہماری جائز تجارت کو ارندو سے، دورا سے اور بروڑ سے، اور جہاں جہاں سے ہماری جائز تجارت ہوتی تھی، صرف ان کو بند کرنے کا کیا جواز ہے؟ ان کو کھول کے چترال کے ناجائز کام نہ کیا جائے۔ جائز تجارت کے لیے ہمارے بارڈرز کو کھولنے میں چترال کی اپنی آمدن بھی ہوگی، اور پاکستان کو بھی ہم بہت کثیر در مبادلہ سینٹرل ایشیا کے ممالک کی گاڑیاں آئیں گی تو لوری ٹاپ پر جو 50-60 ارب روپے خرچ ہوا ہے اس کی بھی واپسی کا بھی کوئی ذریعہ ہوگا۔ اس طرح چترال کے لوگ کس طرح اپنی زندگی اس تنگ وادی میں گزاریں گے؟ نہ ہمیں ادھر کو جانے دیا جاتا ہے، نہ چائنا جا سکتے ہیں، ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تو ان حالات میں آپ ان بارڈر کو کھولنے کے سلسلے میں آپ آخری کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، میں تو خود اس حق میں ہوں کہ بارڈر کھلنے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، کیونکہ جب تک آپ کے بارڈرز نہیں کھلیں گے، آپ کی آمد و رفت نہیں ہوگی، آپ کی تجارت نہیں ہوگی، لوگ فائنینشلی یا وہ اور حوالوں سے ترقی نہیں کریں گے، یا ان کو کوئی جو ہے 2 وقت کی روٹی جو ملتا ہے کچھ کاروبار کی وجہ سے وہ نہیں ملے گا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جب بھی آپ یا مجھ جیسا یا آپ جیسے ایکٹیوسٹ یا سچ کی آواز 91 چینل یہ آواز اٹھاتا ہے، تو اس میں ایک ریزن یہ دیا جاتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ کور کمانڈر صاحب نے بھی اسی کے اوپر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ اس سائٹ پہ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے مستحکم کہ وہ سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی دے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بارڈر ایشوز جو ہیں یہ خاص کر سینٹرل ایشیا کا، کیونکہ ہمارا چترال کا کلچر سینٹرل ایشین ڈومینیٹڈ ہے، ماشاءاللہ، بالکل، جس کو ہم فارسی بولتے ہیں، یا پرشین ڈومینیٹڈ ہمارا ایک کلچر ہے۔ کم از کم سینٹرل ایشیا جو تاجکستان، سینٹرل ایشیا، یہ روٹ کم از کم اس پہ حکومت غور کرے، تاکہ یہ جو لوگ ہیں، جو پریشر ہے دوسرے اقوام کا، وہ جو اپنے جو کلچر ہے وہ بھی تھوڑا سا واپس ان لوگوں میں آ جائے، تو وہ تو پرامن علاقے ہیں، تو ان کے لیے انتظامات ہونے چاہیے، وہ تو کم از کم کھول دیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ 91 نیوز کے پوری ٹیم کی طرف سے یہ سچ کی آواز ہے، یہ حقیقت میں چترال کا قومی چینل ہے۔ اس قومی چینل میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اور خرم بھائی کی طرف سے، ہمارے ڈائریکٹر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے تجارت کے راستے سینٹرل ایشیا تک کسی طرح سے کھولے جائیں، تاکہ تاجکستان کے مارکیٹوں میں ہندوستان کے لوگ قابض ہوئے ہیں۔ ہم یہاں سے 2.5 گھنٹے کے راستے پہ ہیں، 2.5 گھنٹے کے راستے بن گئے، تو چترال شہر سے تاجکستان صرف 2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ دیکھیں جی، چترال شہر سے تاجکستان کا آپ کا فاصلہ بنتا ہے 185 کلومیٹر، میں خود سروے میرے خیال سے پشاور کا بنتا ہے 300 کلومیٹر، تمرگرہ اور تاجکستان برابر، تمرگرہ اور تاجکستان کا جو ہے ہمارا راستہ برابر ہے۔ ٹھیک، دوسری بات میں نے کلچر کی بات کی، ہمارا کلچر شاید تمرگرہ کے ساتھ نہ ملتا ہو، لیکن تاجکستان کے ساتھ ہمارا کلچر ملتا ہے۔ تو آخر میں بات یہ کہ جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے چینل 91 اور سچ کی آواز کی پلیٹ فارم سے، تو آپ کا، خرم صاحب کا، آپ لوگوں کا شکریہ۔ ہمارا آپ کا کام ہے ہم جیسے لوگوں کا، چھوٹے ایکٹیوسٹ کا جو ہے، جو دل کی آواز ہے علاقے کے حوالے سے، اور ہم محب وطن پاکستانی ہیں چترال کے لوگ، تو ہماری آواز کو حکومت کے یا ریاستی اداروں کے ان لوگوں تک پہنچانا جو ذمہ دار لوگ ہیں، تاکہ وہ ہماری اس درد کو محسوس کریں۔ بس اس امید کے ساتھ کہ کور کمانڈر کی ہدایت کے مطابق بہت جلد ہمارا کوئی تعمیری سفارشات پیش کرنے کے لیے کمیٹی کی تشکیل ہوگی، اور اس سلسلے میں ہمارے کمانڈر صاحب بلال صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب چترال اور ہمارے ڈی پی او صاحب مل کر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کریں گے۔ اس امید کے ساتھ آج کے پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑی مہربانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔